بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی وفات۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا ایسا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ اے بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی نوکرانی ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے بھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینے کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینے پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ 25 سال کی جوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج جب 6 سال کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے ناتی محمد کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھی کہ ذرا میرے ناتی کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمنہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش کہ میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔
माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हज़रत आमिना और सबसे पीछे हज़रत उम्मे ऐमन। ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालाएं इन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले सियाह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तान वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमिना जब से अपने शोहर की कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश खामोश रहती थी। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अबवा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमिना के सीने में दर्द उठा और उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमिना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुँची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमिना को ऊँटनी से उतारकर उस पत्थर पर लिटा दिया। हज़रत आमिना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शोहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए उन्हें दिल का दौरा आ गया था। हज़रत आमिना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आप खामोश क्यों हो? मुझसे बात करो अम्मी। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमिना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ए आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमिना आंख खोलकर अपने इस 6 साल के मासूम बच्चे को देखती और दिल ही दिल सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। शायद हमारे हुजूर भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि आपकी अम्मी को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमिना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हज़रत आमिना ने हुजूर का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमिना की वफ़ात हो चुकी थी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि ए अम्मी जान, उठो, मुझसे बातें करो, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कोई नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि ए बेटा, अब तुम्हारी अम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपटकर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही, वो मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा इनके अलावा कौन है। दोस्तों, वो क्या डरावना मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी के बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपटकर रो रहा है
اور اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھی، جو کہ گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے پاتے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کے چچا، دادا عبد المطلب یا پھوپھیاں ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتی اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور کے ساتھ سہارا بنتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، دیکھو، یہ محمد وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محمد سے پکارا ہے۔ اے لوگوں، یہ محمد وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، یہ محمد وہ ہستی ہے کہ جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والوں، ذرا ابا کے مقام پر آ کر دیکھ لو، اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح پتھر کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان، میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت ام ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امی جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ام ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو، گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ہمارے حضور بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہی پوچھا کہ اے ایمن، آمنہ کہاں ہیں؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آ گئے ہو؟ یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ حضرت عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ساری پھوپھیاں پریشان تھی، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن سے ہی کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے کے 57 سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ اکرام کا لشکر ہمارے حضور کے پاس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی امی کی قبر بنی ہوئی تھی۔
اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔